بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گائز، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات آپ سب دوستوں کو ہمیشہ زندہ سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ٹیکنیکل ارشاد فیض یوٹیوب چینل کے اوپر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر ہم نے بجلی کا نیو میٹر لگوانا ہو تو بیان الفی کیسے تحریر کیا جاتا ہے اور بیان الفی میں کیا کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ آج یہ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ٹیکنیکل ارشاد فیض یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی نیو آنے والی ٹیکنیکل ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ بجلی کا جو نیو میٹر لگوائیں گے اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو ضرورت ہوں گی، آپ نے کیا کیا چیزیں دینی ہیں، وہ اس کا ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس کی میں ویڈیو آلریڈی پہلے بنا چکا ہوں، اس ویڈیو کا لنک میں اس ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ جن دوستوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر بجلی کا نیو میٹر کیسے لگانا ہے، اس کی پوری تفصیل ڈیٹیل اس ویڈیو کا لنک اس میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بجلی کا نیو میٹر کیسے لگوانا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نیو میٹر کا ہم نے وہ طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ بھی سیکھ جائیں گے، میں بھی تھوڑا بہت آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بھی اس کے ڈاکومنٹ وغیرہ ہیں، شناختی کارڈ ہے، ہمسائے کی بجلی کے اپنا جو اس کا بجلی کا بل ہے اس کی نقل، اور اس کے بعد جو ہے اپنا اصل شناختی کارڈ اور ایک گواہ اس کا بھی اصل شناختی کارڈ، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جو زمین کی ملکیت ہے نا اس کی جو نقل ہے ملکیت کی، وہ اپنا کسی گزٹڈ آفیسر سے آپ نے کیا کرنا ہے اٹیسٹڈ کروا کے، یہ چاند ڈاکومنٹ آپ نے اکٹھے کر کے، وہ میں نے فیس بھی آپ کو بتائی تھی کہ 5830 روپے سرکاری فیس ہوتی ہے۔ یہ سارا پروسیس مکمل ہونے کے بعد اب بات آ گئی کہ بیان حلفی کیسے لیا جاتا ہے اور کیا کیا ہم نے لکھنا ہے بیان حلفی پہ۔ آپ نے سیدھا جانا ہے کورٹ، عدالت میں جائیں گے، وہاں سے آپ کو 50 روپے کا اسٹامپ پیپر ملے گا۔ وہاں پہ لکھا ہوگا کہ میں مسمی یا میں مسمہ، کوئی میل ہوتی ہے کوئی فیمیل ہوتی ہے، مطلب کہ جو اپنے نام کا میٹر لگوانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جی اب میرا نام ہے ارشاد احمد، میں اوپر لکھوں گا جی میں مسمی ارشاد احمد والد فلاں، جو میرے والد صاحب کا نام ہے، یہ میرا شناختی کارڈ نمبر، یہ میرا ایڈریس۔ میں نیو میٹر لگانے کے لیے جو بھی ڈاکومنٹ وغیرہ دیے، جو بھی اپنا ہمسائے کے بجلی کی بل کی نقل دی، اور اس کے بعد جو زمین کی ملکیت کی نقل ہے، اور جو اپنے گواہ کا اصل شناختی کارڈ ہے، یہ ساری چیزیں میری اوریجنل ہیں، جینون ہیں، اصل ہیں۔ اگر دوران میٹر لگواتے ہوئے یا کبھی بھی مطلب کہ وابڈہ حکام آپ کا میٹر چیک کرنے کے لیے یا کبھی بھی میرے کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ کوئی کاغذات وغیرہ میرے جعلی نکلے تو وابڈہ حکام کو فل اختیار ہے کہ وہ میرے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ مطلب کہ بیان حلفی میں یہ چیزیں لکھ کے پھر نیچے آپ کا آئے گا نام، میں نام لکھوں گا جی میرا نام ارشاد احمد، ولدیت فلاں فلاں، فون نمبر میرا فلاں۔ اس کے بعد وہ نیچے دستخط کروائیں گے۔ دستخط کرانے کے بعد ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگے گی، وہ اسٹامپ پیپر جو میں چند چیزیں پہلے بتا چکا ہوں ان کے ساتھ یہ بیان حلفی بھی آپ نے کیا کرنا ہے وابڈہ آفس میں جمع کرا دینا ہے۔ پھر جا کے مطلب کہ آپ کو ایک میرے خیال میں کوئی 30 دن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 30 دن کے اندر اندر آپ کو اپنا نیو میٹر کا کنیکشن وہ وابڈہ والے لگانے کے پابند ہوں گے اور لگا دیں گے۔ اگر کوئی بھی وابڈہ والا آپ سے رشوت طلب کرتا ہے یا مطلب کہ آپ سے فیس زیادہ لیتا ہے ڈیمانڈ نوٹس کی، اس کی فیس صرف 5830 روپے سرکاری فیس ہے، اس سے زیادہ آپ نے کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا، پہلی بات۔ دوسری بات، جب آپ میٹر جمع کرواتے ہیں تو وہ تقریباً کم و بیش آپ کو 2 4 6 ماہ بھی ذلیل کرتے ہیں۔ اس میں وابڈہ والوں کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم چپ ہو جاتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ جب بھی آپ میٹر کی درخواست دیں، اگر آپ کو میٹر 1 مہینے کے بعد مل رہا ہے تو آپ کیا کریں، میں نے پچھلی ویڈیو میں وابڈہ کا جو کمپلین نمبر ہے، شکایات نمبر ہے، وہ میں نے پیچھے والی ویڈیو میں اپنا اس میں بتایا تھا۔ آپ وابڈہ والوں کو شکایت کر سکتے ہیں کہ سر جو اپنی گورنمنٹ کی فیس تھی وہ نیشنل بینک میں اتنی ہوتی ہے اور مجھ سے یہ وابڈہ والا اتنی لے رہا ہے۔ آپ نے کسی بھی وابڈہ والے کے ہاتھ میں کوئی 1 روپیہ نہیں دینا، سیدھا اس کی سرکاری فیس ہوتی ہے 5830 روپے، وہ بھی نیشنل بینک میں آپ ادا کر کے اس کے رسید جو ہے اپنے پاس رکھیں، تاکہ کل کو آپ کا اگر ڈیمانڈ نوٹس وہ مانگتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا ہے، آپ نے کب جمع کرایا تھا، کتنے دن ہو گئے ہیں،
یا فیس جمع اپنا آپ نے کم کروائی ہے، جو بھی پروسیس ہے، مطلب کہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ کی موجودگی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی افسر کوئی رشوت طلب کرتا ہے یا آپ کا میٹر لیٹ لگتا ہے، مطلب کہ 1 مہینے کے بعد، تو آپ وابڈا والوں کو شکایت لگا سکتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں وابڈا کا کمپلین نمبر وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو مزید اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ارشاد فیض کا ضرور اپنا وزٹ کیجیے۔ وزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔ پھر انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے ساتھ ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی لازمی کرنی ہے۔ بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔